السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا وحبیبنا وشفیعنا ونبینا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دائما ابدا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعلی آلہ وصحبہ وسلم دائما ابدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، صدق اللہ العظیم وصدق وبلغنا رسولہ نبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، آمین والحمد للہ رب العالمین۔ سامعین اکرام، آج رمضان المبارک کی 21ویں شب ہے، یعنی 20 رمضان کا دن گزر چکا، اور 20 اور 21 کی درمیانی شب میں ہم مولا کائنات سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی مناسبت سے کچھ گفتگو سیرت مولا کائنات سے متعلق کریں گے۔ میں نے 24ویں پارے کی دوسری آیت شریفہ کی ابھی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں اللہ مجدہ نے ارشاد فرمایا ہے، اور وہ جو صدق ساتھ لے کے آئے، سچائی ساتھ لے کے آئے، اور وہ جنہوں نے اس کی تصدیق کی، صداقت کی گواہی دی، وہی لوگ متقین ہیں۔ والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو اولین جنہوں نے اس کی تصدیق کی ان میں سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کا نام بہت نمایاں ہے۔ اول من اسلم، یہ ایک مستقل مضمون ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جو سب سے پہلے اسلام لائے، یا جنہوں نے حضور کی رسالت کی تصدیق کی۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم اس وقت 9 یا 10 برس کے تھے، جس وقت سرکار مدینہ نے نبوت کا اعلان فرمایا، اور یہ بات بہت سے اصحاب سے مروی ہے کہ جن لوگوں نے سب سے پہلے حضور کی نبوت پر آمنا کہا، ان میں حضرت علی، حضرت خدیجہ الکبریٰ اور سیدنا صدیق اکبر کے نام نمایاں طور پر ملتے ہیں۔ بہت سے صحابہ نے ان میں حضرت علی کی اولیت کا ذکر کیا ہے کہ آپ پہل افراد میں ہیں جنہوں نے نبوت کے اعلان کے ساتھ ہی اپنے ایمان کا اعلان کیا ہے۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نسباً حضور کے عمزاد یعنی چچا زاد
بھائی ہے، آپ کا تعلق اسی خاندان قریش سے ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث فرمائے گئے۔ بچپن ہی سے سیدنا علی آغوش رسالت میں پرورش پاتے رہے۔ مشہور روایت ہے کہ پیدائش کے بعد کچھ دن آپ نے آنکھ نہیں کھولی تھی، جب آپ کے والد حضرت ابو طالب نے حضور کے پاس اطلاع کروائی، حضور تشریف لائے اور سیدنا علی کو اپنے ہاتھوں میں لیا، تو روایت میں ہے کہ علی مرتضیٰ نے آنکھیں کھول دی اور دنیا میں سب سے پہلے جس کا چہرہ دیکھا وہ رخ زیبائے مصطفیٰ تھا۔ کسی شاعر نے کہا کہ خدا کے گھر میں آ کر بھی خدا کا گھر نہیں دیکھا، میرے مولا نے جب تک روئے پیغمبر نہیں دیکھا۔ یہ ایک وصف حضرت علی کا ایسا ہے کہ آپ مولود کعبہ ہیں، کعبے میں ولادت ہے آپ کی، یہ شرف بھی کسی اور کو نہیں ملا ہے۔ اور دوسرا یہ شرف کہ پیدا تو کعبے میں ہوئے لیکن کعبے کو نہیں دیکھا، بلکہ سب سے پہلے کعبے کے کعبے کو دیکھا ہے۔ اور اللہ نے یہ شرف، یہ مقام، یہ مرتبہ آپ کو عطا کر دیا کہ کعبے کا دیکھنا عبادت ہے، تو مولود کعبہ کو دیکھنا بھی عبادت قرار دیا گیا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ نظر الی وجہ علی عبادت، علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ وہیں بعض راوی آگے روایت کرتے ہیں کہ صرف چہرے تک ہی بات کو محدود نہیں کیا گیا، بلکہ علی کو دیکھنا عبادت ہے۔ نظر الی علی یہ عبادت۔ اور بعضوں نے یہ بھی روایت کی ہے کہ صرف علی کا چہرہ دیکھنا یا علی کو دیکھنا ہی عبادت نہیں ہے، بلکہ وہ جنہیں علی مرتضیٰ کا ظاہری زمانہ نہ ملا ہو، اس نعمت سے انہیں محروم نہیں کیا گیا، بلکہ یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ ذکر علی یہ عبادت، کہ علی کا تذکرہ بھی عبادت ہے۔ تو خوش نصیبی ہے ہماری کہ ہم آج خلیفہ چہرم، پرورد آغوش رسول، مولا کائنات، باب العلم کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ حضور ختم مرتبہ علیہ الصلاۃ و تسلیم نے حضرت علی سے متعلق جو ارشادات فرمائے ہیں، ان کی روح سے صحابہ میں ایک جماعت نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ جتنے فضائل احادیث شریفہ میں علی سے متعلق وارد ہوئے ہیں، اتنے فضائل کا ذکر کسی اور صحابی کے بارے میں نہیں ملتا ہے۔ اور ایسے ہی اکثر علماء ائمہ نے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ قرآن کریم میں 300 سے زائد آیتیں ایسی ہیں جو سیدنا علی سے متعلق ہے، اور بہت سے علماء نے اس بات کو
واضح کیا ہے کہ جہاں جہاں یا ایھا الذین آمنوا قرآن کریم میں آیا ہے تو اس کے سب سے پہلے مخاطب علی ہیں. تو یہ علی مرتضیٰ کی شان ہے، اور حضور کا ان سے جو تعلق ہے، ایک طرف تو وہ اہل بیت میں شامل ہے، دوسری طرف حضور کے خلیفہ ہیں، اور تیسری طرف حضور کا نسب اور ان کا نسب ایک ہی ہے. چنانچہ ایک اور مقام پر حضور کا ارشاد ہے کہ میں اور علی ہم دونوں ایک ہی درخت کی دو شاخیں. خلفائے راشدین میں بھی سیدنا علی ہیں، اہل بیت میں بھی سیدنا علی ہیں، اور پھر حضور کے چچا زاد بھائی بھی ہیں. اس فقیر کا ایک شعر ہے کہ خلیفہ، بھائی اور داماد حضرت، خلیفہ، بھائی اور داماد حضرت بئی نسبت علی سے آتشہ ہیں. دو آتشہ تو آپ نے سنا ہوگا، لیکن اس نسبت سے علی مرتضیٰ بئی نسبت علی سے آتشہ ہیں. سیدنا عمر فاروق نے کہا کہ اگر علی کو جو شرف اور جو اکرام ملا وہ مجھے مل جاتا، ان میں سے ایک بھی بات، 4 چیزوں کا سیدنا عمر فاروق نے ذکر کیا، فرمایا کہ ان میں سے اگر مجھے ایک بھی مل جاتا تو یہ میرے لیے بہت کافی تھا. سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے بہت سے خصائل ہیں، مناقب ہیں، فضائل ہیں. بالخصوص میں ان باتوں کو ضرور یہاں ذکر کروں گا کہ وہ امتیازات جو سیدنا علی کے سوا کسی اور کے حصے میں نہیں آئے ہیں. جیسے حضور نے حضرت علی کے بارے میں یہ بھی فرمایا جو کسی اور صحابی کے بارے میں نہیں، علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں. پھر حضور نے یہ بھی فرمایا کہ لحم کا لحمی و دم کا دمی. سیدنا علی سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ علی، تمہارے میں میرے میں اتنی یگانگت ہے کہ تمہارا گوشت میرا گوشت، تمہارا خون میرا خون. اور کسی اور صحابی کو اپنے بستر ناز پر استراحت کی رسول اکرم نے اذن نہیں فرمائی. یہ شرف بھی شب ہجرت مولا کائنات کے حصے میں آیا. اور کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کے بارے میں یہ ارشاد ہو کہ اس کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. اور ایک مقام پر حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہم والی ہی من والاہ، اللہم عادی ہی من عاداہ. اے اللہ تو اس سے محبت رکھ جو اس سے، سیدنا علی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، جو اس سے محبت رکھے، اور تو اس سے عداوت رکھ جو اس سے عداوت رکھے. یہی نہیں بلکہ مواقعات جس وقت حضور نے قائم فرمائی، ایک صحابی کو دوسرے صحابی کا بھائی بنایا اور ان کے ہاتھ میں ہاتھ دیے گئے، جوڑیاں بنائی گئی صحابہ کی، تو سارے صحابہ میں ایک کو ایک کا بھائی بنا دیا گیا سوائے سیدنا علی کے. علی مرتضیٰ نے حضور کے پاس پہنچ کر عرض کیا، یا رسول اللہ، اپنے مواقعات میں
سبھی کو کسی نہ کسی کا بھائی بنایا ہے، ایک تنہا میں ہی رہ گیا ہوں کہ جس کو آپ نے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ سرکار مدینہ نے ارشاد فرمایا، علی تو میرا بھائی ہے دنیا میں اور آخرت میں، میں تجھ کو کسی اور کا بھائی نہیں بنا سکتا، میں اور تو بھائی بھائی ہے اس دنیا میں اور آخرت میں۔ اسی طرح حضور نے ارشاد فرمایا کہ علی میرے ساتھ بمنزلت ہارون مع موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون جس طرح حضرت موسیٰ کے ساتھ تھے، ویسے ہی علی میرے ساتھ ہیں، بس فرق یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ بعض علماء نے اس کی تشریح میں، محدثین نے جب تخریج کی ہے تو اس پر حاشیے چڑھائے اور لکھا ہے کہ اس کے ایک معنی یہ ہوتے ہیں کہ چونکہ نبوت نہیں ہے اس لیے نبوت کسی اور کو دی نہیں گئی۔ دوسرا معنی اس کے یہ نکلتے ہیں کہ موسیٰ کے بھائی ہارون بھی نبی تھے، موسیٰ بھی نبی تھے، ہارون بھی نبی تھے، علی بھی نبی ہوتے، چونکہ میرے بعد نبوت نہیں ہے۔ تو سیدنا علی کے مقام اور مرتبے کا اس سے بھی پتہ لگتا ہے، اور وہ واقعہ تو ہم بھول نہیں سکتے جس وقت غزوہ احد میں ایک موقع ایسا آ گیا تھا کہ دشمنوں نے افواہوں کا بازار گرم کر دیا، اور جب ساری امت مسلمہ کی فوج، لشکر اور اس کے سپہ سالار سبھی انتشار کا شکار ہوئے، کوئی کسی طرف، کوئی کسی طرف، کوئی کسی طرف ہو گیا، ایسے میں سرکار مدینہ ایک بلندی پر، کہتے ہیں کہ ایک چھوٹی سی چٹان تھی، اس پر جلوہ افروز تھے، یہ موقع غنیمت پا کر دشمنوں نے ہر طرف سے یلغار کر دی۔ سوچا کہ اس سے بہتر کوئی اور موقع نہیں ہو سکتا ہے کہ تاجدار دو عالم کے ارد گرد اس وقت کوئی جانثار نہیں ہے۔ دشمنوں نے یلغار کر دی، علی مرتضیٰ شیر خدا ایسے میں ان سارے دشمنوں سے نبرد آزما ہوئے، اور حدیث کی کتابیں یہ بتاتی ہیں کہ علی مرتضیٰ کی تلوار جب چمکنے لگی اور فضا میں لہرانے لگی اور چلنے لگی تو ہر طرف جسموں سے سر اترتے جاتے تھے۔ ایسے مقابلہ کیا کہ نہ صرف ان سب کے اس مذموم ارادے کو ناکام بنایا، ان کو پسپا کر کے دور دور تک ان کو مار بھگایا۔ ایسے میں سیدنا صدیق اکبر کو اطلاع ملی کہ سرکار مدینہ کی تنہائی کا دشمنوں نے فائدہ اٹھایا اور آپ پر یلغار کر دی ہے، اور علی تنہا مقابلہ کر رہے ہیں، آپ بھی دوڑے ہوئے آئے، لیکن آپ کے آنے تک علی نے سارے دشمنوں کو دفع کر دیا تھا، اور شیر خدا، خدا کا شیر ہر طرف چگاڑتا ہوا گیدڑوں پر للکار رہا تھا، چھپٹ رہا تھا۔ صدیق اکبر نے یہ منظر دیکھا اور آپ کی آنکھیں تر ہو گئیں، اور علی کی محبت سے قلب جوش کھانے لگا، بڑی محبت کی نگاہوں سے علی کو دیکھا، اور سرکار مدینہ نے صدیق اکبر کو دیکھا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ لوگوں سنو، آج کی علی کی یہ ایک نیکی ایک طرف، میری ساری امت کی نیکیاں ایک طرف۔ یہ شان علی مرتضیٰ کی ہے۔ غزوہ خیبر کون بھول سکتا ہے کہ جب بڑے بڑے سورما، بڑے بڑے زور آور، زور بازو کے، ایک سے بڑھ کے ایک نامور، سب نے کوششیں کی لیکن کسی کو کامیابی ملتی نہ تھی۔ جنگ کا وہ موڑ ہے کہ اب یلغار لشکر اسلامی کی قلعے تک ہے، لیکن قلعے کا دروازہ نہ کھولا جا سکتا ہے نہ اکھاڑا جا سکتا ہے۔ ہر ایک نے کوششیں کی، جب سب اپنی کاوشوں میں کامران، فیروز مند کامیاب نہیں ہو سکے،
تو علی نے گھوڑا دوڑایا اور خندق کے کنارے پر کھڑے ہو کر سب سے کہا کہ ہٹ جائیں، سب کو بازو کیا اور گھوڑے کی لگام کھینچی۔ در خیبر، قلعے کا جو دروازہ تھا، اس کو ایک ہاتھ میں اکھاڑ کے خندق پر ڈال دیا۔ ساری فوج اسی دروازے سے قلعے میں داخل ہو گئی، قلعہ فتح ہو گیا۔ دیکھنے والی آنکھوں نے یہ منظر دیکھا کہ علی نے ایک ہاتھ پر دروازہ لیا ہے، بلکہ تاریخ میں یہ لکھا ہے کہ صرف 2 انگلیوں سے اکھاڑ پھینکا۔ یہ شیر خدا کا زور ہے۔ جب قلعہ فتح ہوا، لشکر اسلامی کو عظیم الشان تاریخی کامیابی ملی، تو اب وقت آیا تھا کہ اس دروازے کو راستے سے ہٹایا جائے۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے، معتبر کتب تاریخ میں یہ واقعہ درج ہے، اور احادیث میں بھی منقول ہے کہ علی نے جس دروازے کو فقط 2 انگلیوں پر اکھاڑ کے پھینکا تھا، اس دروازے کو صرف بازو کرنے کے لیے، ایک جانب ہٹانے کے لیے پہلے 25 جوانوں نے کوشش کی، ناکام ہوئے۔ کمک بڑھائی گئی، 40 آدمیوں نے کوشش کی، تب بھی وہ دروازہ ہٹتا نہ تھا۔ آخر کو 80 زور آور شہ سواروں نے کوشش کی، تب کہیں وہ دروازے کو ہٹا سکے۔ جس دروازے کو ہٹانے کے لیے 80 مردوں کی طاقت درکار تھی، علی نے 2 انگلیوں سے اکھاڑ پھینک دیا۔ در خیبر اکھاڑا، زور آور ایسے ہوتے ہیں، بہادر، صف شکن، جرار و حیدر ایسے ہوتے ہیں۔ علی نے سو کے بتلایا رسول اللہ کے بستر پر کہ دیکھو جانشینان پیغمبر ایسے ہوتے ہیں۔ یہ علی مرتضیٰ کے من جملہ تمام مناقب و خصائل میں چند معدود ہیں۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کے بارے میں صحابہ اکثر یہ کہا کرتے تھے کہ علی سے زیادہ قرآن کا علم رکھنے والا ہم میں کوئی نہیں ہے، اور یہ بھی وہ لوگ اکثر کہا کرتے تھے کہ قرآن فہمی اللہ نے علی سے بڑھ کر کسی اور کو نہیں دی ہے۔ اور سیدنا علی اکثر مقامات پہ یہ فرماتے تھے کہ لوگوں، ابھی میں زندہ ہوں، قرآن کی کسی بھی آیت کے بارے میں 6666 آیتوں میں کسی بھی آیت کے بارے میں تم کو تشنگی ہو، کوئی کج فہمی ہو، کہیں سمجھ میں کوئی کسک ہو تو مجھ سے پوچھ لو، میرے بعد تمہیں ہر آیت کے بارے میں بتانے والا کوئی نہیں ملے گا۔ ابھی میں ہوں، میں یہ بتا سکتا ہوں کہ یہ کون سی آیت کس کے بارے میں آئی، اس کا شان نزول کیا ہے، اور کون سی آیت وادی میں اتری، کون سی آیت پہاڑی پر اتری، کون سی آیت گھر میں اتری، کون سی آیت باہر اتری، کون سی آیت رسول اللہ پر کب اور کہاں اتری، یہ تو میں ہی بتا سکتا ہوں۔ صرف یہی نہیں بتا سکتا، بلکہ کون سی آیت کیوں نازل کی گئی یہ بھی میں ہی بتا سکتا ہوں۔ باب العلم جو ٹھہرے، سرکار مدینہ نے قلب علی کو علم کا خزانہ بنا دیا تھا، علوم قرآنی سارے اتار دیے تھے۔ تو علی سے زیادہ اللہ کے کلام کا جاننے والا کون ہو سکتا تھا؟ اور اکابر صحابہ اکرام اس بات کے معترف تھے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب کوئی علمی مسئلہ اٹھ بیٹھتا یا علمی مسئلے میں نزاع ہوتی، قضیہ ہوتا، تو ہم کہیں نہیں جاتے بلکہ علی کے پاس آ جاتے تھے، اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم کو مایوسی ہوئی ہو، بلکہ علی نے ایسی تفہیم کی کہ ہم پر
قرآن کی عبارتوں کے نہ صرف متن کھلے بلکہ معنی اور مفاہیم کھلے، اور لگتا تھا کہ قرآن کا شان نزول ان سے زیادہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ علمی مرتبہ سیدنا علی کا، اور چند ایک خصوصیات علی مرتضیٰ کی اور بھی ہیں کہ جس وقت تطہیر کعبہ کا مرحلہ آیا، سرکار مدینہ نے علی کو طلب کیا۔ دنیا جانتی ہے کہ کعبے کا کعبہ، کعبے کو بتوں سے پاک کرنے کے لیے مولود کعبہ کو طلب کرتا ہے۔ ایک ہی وہ ذات تھی کہ جو شانہ نبوت پر سوار ہو سکتی تھی۔ شانہ نبوت اگر کسی کو ملے ہے تو وہ علی ہے، اور علی کے لاڈلے ہیں۔ سب کی معراج رسول اکرم کے قدوم میمنت آفرینی تک، اور علی اور اولاد علی حسنین کریمین کی یہ معراج ہے کہ تاجدار کون و مکان نے ان کو اپنے شانوں پر چڑھایا ہے۔ علی مرتضیٰ کو یہ شرف بھی ملا۔ اور جیسے آپ نے خیبر کے بارے میں سنا ہے کہ اس غزوے کا وہ دن جس دن یہ فیصلہ ہوا اور جنگ کا آغاز ہوا، اس سے ایک دن پہلے جو رات گزری ہے صحابہ پر، بڑی اضطراب کی، بڑی بے چینی کی۔ وہ اضطراب اور بے چینی دشمنوں کے خوف سے نہیں تھی، بلکہ سرکار مدینہ کا ایک فرمان رات بھر صدائے بازگشت بن کر صحابہ کے کانوں میں رس گھولتا رہا۔ وہ ارشاد یہ تھا، حضور نے فرمایا کہ کل میں جنگ کے موقع پر جنگ کا جھنڈا علم اس کے ہاتھ میں دینے والا ہوں جس کو اللہ اور اس کے رسول چاہتے ہیں، محبت کرتے ہیں، اور وہ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اس کے رسول اس سے راضی، وہ اللہ رسول سے راضی، اللہ رسول اس کو دوست رکھتے ہیں، وہ اللہ رسول کو دوست رکھتا ہے۔ تو اب صحابہ میں رات بھر یہی بے چینی، بے کلی، بے قراری رہی کہ کاش کل جنگ کا جھنڈا ہمارے ہاتھ میں آ جائے۔ صبح ہوئی تو ہر صحابی کی یہ کاوش، دل کی تمنا، ہر ایک کی خواہش تھی کہ تاجدار کون و مکان ہمارا انتخاب کر لیں، جھنڈا ہاتھ میں دے دیں۔ ہر ایک رسول اکرم کے سامنے ہے، لیکن ایک شخصیت ہے کہ اس صحابہ کے صف میں نہیں تھی۔ سرکار مدینہ نے پوچھا کہ علی کہاں ہے؟ عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ ان کو آشوب چشم آئے ہوئے ہیں۔ علی کی آنکھیں آشوب سے متاثر ہے، کنجنکٹیوائٹس۔ سرکار مدینہ نے کہا کہ علی کو بلاؤ۔ حضرت علی آئے، کہا علی جنگ میں حصہ نہیں لوگے؟ عرض کیا یا رسول اللہ اس وقت آنکھیں اتنا دکھتی ہے کہ آنکھ کھول کے کچھ دیکھنا محال ہے، تو میں جنگ کیسے لڑ سکتا ہوں؟ حدیث میں آتا ہے کہ حضور ختمی مرتبہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنا لعاب دہن علی کی آنکھوں میں لگایا۔ علی کہتے ہیں کہ یک لخت مرض ایسے کافور ہوا، ایک لمحے میں ایسے شفا ملی کہ جیسے کبھی میری آنکھوں میں کوئی مرض تھا ہی نہیں۔ لعاب دہن لگایا اور اس کے بعد جنگ کا جھنڈا علی کے ہاتھوں میں دے دیا۔ یہ انتخاب معمولی انتخاب نہیں۔ صحابہ اس تمنا میں تھے کہ کاش وہ خوشبخت ہم بن جائیں جس سے اللہ اس کا رسول محبت کرتے ہیں، اور جو اللہ رسول سے محبت کرنے والا ہے۔ سرکار مدینہ نے ایک دن پہلے یہ خوشخبری سنائی تھی
تو ہر ایک کی تمنا تھی کہ یہ نعمت ہمارے حصے میں آ جائے، لیکن سرکار مدینہ نے علی مرتضیٰ کو اس شرف سے نوازا اور ان کے ہاتھ میں جنگ کا جھنڈا دے دیا۔ اور سیرت کا وہ واقعہ بھی میں ذکر کیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ جس وقت سیدۃ النساء العالمی کے رشتے کی بات حضور ختم مرتبت علیہ الصلاۃ والتسلیم کے زیر غور تھی، صحابہ میں بہت سوں کو ایک حیا سی آتی تھی کہ ہم اپنا رشتہ کیسے دے سکتے ہیں، مگر سبھی کی تمنا بھی تھی کہ کاش یہ نعمت عظمیٰ ہمارے حصے میں آ جائے۔ آخر کو سرکار مدینہ کے پاس کچھ تجاویز آئیں، سرکار نے توقف فرمایا اور ایک روایت کے مطابق آپ نے انتظار کیا اس فیصلے کا جو فیصلہ زمین پر نہیں بلکہ آسمانوں سے صادر ہوتا ہے، اس کی تکمیل زمین پر ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ جبرائیل علیہ السلام حضور کی بارگاہ قدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اللہ نے فاطمہ کا رشتہ علی سے طے کر دیا ہے اور ان دونوں کا عقد ملائے اعلیٰ کی موجودگی میں اللہ تعالیٰ نے پائے انجام کو پہنچایا ہے۔ یہ تقریب عقد زمین سے پہلے آسمانوں پر منعقد ہو چکی ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ 70,000 فرشتے جو ملائے اعلیٰ کہلاتے ہیں ان کو اجازت کی درخواست ان کی قبول کی گئی اور ان کو شریک بزم ہونے کا موقع عنایت کیا گیا۔ ایسا عقد کسی اور کا ہو نہیں سکتا کہ جس میں مقرب فرشتوں کو شرکت کا شرف ملا اور بزم عقد عرش پر منعقد ہوئی۔ تکمیل دنیا میں کرائی گئی۔ ایسا رشتہ صرف مولائے کائنات اور سید کائنات ہی کا ہو سکتا تھا۔ یہ علی مرتضیٰ شیر خدا کی سیرت کے چند پہلو جو آپ کے گوش گزار کیے گئے۔ طوالت کے خوف سے میں اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں۔ انشاءاللہ المستعان، اللہ نے توفیق دی تو ابھی آئندہ نشستوں میں ہم ذکر شیر خدا کریں گے۔ سیدنا علی کی شہادت کی تاریخ 20 رمضان، 17 رمضان کو ایک شقی ابن ملجم نے آپ پر وار کیا تھا۔ یہ پہلے سے ایک سازش تھی، اس کو تیار کیا گیا تھا۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ میں سازشیوں کو جانتا ہوں، اور ایک رات پہلے ہی اس واقعے سے حضرت علی نے ایک خواب دیکھا تھا۔ اس خواب میں آپ نے یہ دیکھا کہ آپ حضور ختم مرتبہ علیہ الصلاۃ والتسلیم سے شکوہ کر رہے، شکایت کر رہے کہ یا رسول اللہ، چند لوگوں نے میرے خلاف سازشیں تیار کی ہیں اور میرے اس خلافت کے مشن میں وہ ہر طریقے سے حائل ہونا چاہتے ہیں، اور پوری کوشش ان کی یہ ہے کہ کسی طرح میں اس کام سے دستکش ہو جاؤں۔ رسول اکرم علیہ التحیۃ والتسلیم نے حضرت علی کو دلاسا دیا۔ صبح آپ خواب سے اٹھے تو اپنے صاحبزادے امام حسن کو طلب کیا اور فرمایا کہ دیکھو میں نے ایسے ایسے خواب دیکھا ہے، اور
مجھے لگتا ہے کہ اب میری زندگی کے چند ہی دن باقی ہے. میں چاہتا ہوں کہ میں حق پر قائم رہوں اور حق پر مروں، اور تمہیں بھی وصیت کرتا ہوں کہ میرے بعد حق کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا، حق پر ڈٹے رہنا، جمے رہنا. دوسری صبح جس طرح آپ کی عادت تھی کہ فجر کی نماز کے لیے جب تشریف لے جاتے تو راستے سے جاتے ہوئے صلاۃ پکارتے تھے، الصلاۃ الصلاۃ. اسی طرح اس دن بھی آپ آواز دیتے. نکلے اور مسجد کی طرف جب بڑھے تو ایک سڑک کا موڑ ایسا آیا کہ آپ گلی کی طرف بڑھ رہے تھے. اسی نکڑ پر رات کی تاریکی میں چھپا ہوا یہ خونخوار ابن ملجم شیطان صفت آپ کا انتظار کر رہا تھا. جیسے ہی آپ وہاں پہنچے اچانک غیر متوقع ایک وار آپ پر ہوا، اور تلوار کا گھاؤ تھا. تاریخ کی کتب میں اور حدیث کی کتب میں یہ تحریر ہے کہ زخم پیشانی سے کن پٹی تک آپ کے چہرے ناز کو چیرتا ہوا گہرا گھاؤ لگایا تھا. اس کے ساتھ ہی آپ توازن کھو بیٹھے، اور جو لوگ نماز کے لیے آ رہے تھے انہوں نے یہ منظر دیکھا اور جھپٹے دوڑے، مجرم کو بھاگنے سے روکا، اس پر اپنی گرفت مضبوط کی، اس کو کھینچا جھپٹا. سیدنا علی اس گھاؤ سے شدید زخمی ہو چکے تھے اور لہو بہہ رہا تھا جس وقت آپ مسجد کی طرف بڑھے. 3 دن اسی حالت میں آپ نے گزارے، اور اس کے بعد آپ کی شہادت ہوئی. تاریخ اسلام کا وہ باب تھا کہ جس میں خارجیوں نے اپنی سازشوں کو عروج پر پہنچایا تھا. حضرت عثمان کی شہادت، پھر حضرت علی کی شہادت، یہ خارجیوں کا ایسا عمل تھا جس سے اسلام کو بڑا دھکا پہنچا. اور دنیا جانتی ہے کہ یہ سلسلہ یہاں ختم نہیں ہوا، بلکہ پھر آپ کے بعد آپ کے بڑے صاحبزادے کو زہر دیا گیا، اور چھوٹے صاحبزادے واقعہ کربلا سے گزرتے ہیں. یہ اسلامی تاریخ میں ایسے سیاہ باب ہیں جن کی مطالعے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ اسلام کو غیروں سے زیادہ اپنوں نے نقصان پہنچایا ہے. اور یہ آستین کے سانپ، یہ چھپے دشمن ہر دور میں اپنی کارستانیوں کے گل کھلاتے رہے. جس وقت خارجیوں نے حضرت علی کے لیے دائرہ کار کو تنگ کر دیا تھا تو آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا تھا، اس میں صحابہ کی ایک تعداد موجود تھی، اس میں آپ نے ان سے پوچھا تھا کیا تم نے غدیر کا، خم کا، رسول کائنات کا دیا ہوا خطبہ بھلا دیا؟ تمہیں یاد نہیں کہ رسول کائنات نے میرے بارے میں کیا کہا تھا؟ تو بیک آواز 12 صحابہ کھڑے ہو گئے، اور یہ انہوں نے بیک آواز کہا تھا کہ ہمیں یاد ہے کہ سرکار نے فرمایا تھا کہ میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہے. یہ شرف اور اعزاز بھی کسی اور کے حصے میں نہیں آیا کہ سرکار نے کسی کے لیے
ایسا ارشاد فرمایا ہو۔ تو سبھی مناقب فضائل کے معترف اور قائل تھے، لیکن اس کے باوجود ایک طبقہ ایسا تھا جو بہرحال درپے آزار تھا، اور ان کی سازشیں بظاہر کامیاب ہوئیں۔ بہرحال سیدنا علی مرتضیٰ کی شہادت، یہ 3 دن زخموں کی تکلیف سہتے ہوئے آپ نے گزارے، اور اس کے بعد 20 رمضان کو وہ مرحلہ آیا کہ آپ نے اس دار فانی سے پردہ فرمایا۔ مولا کائنات کی ساری زندگی حق، صداقت، سچائی کی منہ بولتی تصویر ہے، اور 2 احادیث ہم کو ملتی ہے جہاں حضور نے فرمایا کہ حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ، یہ ایک حدیث۔ دوسری حدیث میں حضور نے فرمایا کہ قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے۔ اور وہ حدیث بھی ہمیں ملتی ہے جس میں حضور نے یہ بھی فرمایا کہ جس نے علی سے عداوت کی اس نے مجھ سے عداوت کی، جس نے مجھ سے عداوت کی اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم بنایا، اور جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس کا ٹھکانہ جنت قرار پایا۔ مولا تعالیٰ اپنے کرم سے ہم سب کو محبت علی میں، اہل بیت کی محبت میں، اور حضور کے چاہنے والے صحابہ اور خلفائے راشدین کی عظمتوں کے نقیب بنا کر ہماری زندگی پوری فرمائے۔ مولا ہم کو اہل بیت کے سچے چاہنے والے بنا، ان کی تعلیمات پر عمل کرنے والے بنا، ان کی پاک طینت زندگیوں سے درس لینے والے بنا۔ مولا کرم فرما دے کل ہمارا حشر بھی اہل بیت کے چاہنے والوں کے زمرے میں فرما دے، ہماری محبتوں کو کھری اور سچائی پر پوری اترنے والی بنا دے، کرم فرما دے، رحم فرما دے۔ جب تک زندہ رہیں تعلیمات اہل بیت پر زندہ رہیں، اور تادم زیست ہماری زندگی کا مشن بھی حق رسیدگی، حق آگہی اور حق رسائی بنا دے، کرم فرما دے، رحم فرما دے بجائے سید المرسلین وعلی آلہ طیبین الطاہرین و صحبہ اجمعین، والحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔